ہمارے پاس موجود ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی سر. آپ ظاہر ہے کہ رمضان مبارک ہے اور آپ کی مصروفیات اپنی جگہ تھیں، اور ختم القرآن کے حوالے سے بھی میں وہاں آیا تو بڑا اچھا لگا. اور آپ نے وہاں جو دعا کی وہ دعا ایسی تھی جیسے اللہ سن رہا ہے اور میں بھی مانگ رہا ہوں، اور اللہ قبول کرے گا. جیسے ابھی عید کے میں 2-1 دن رہ گئے ہیں آنے میں، عید پہ کیا میسیج دیں گے قوم کو، پاکستانی کو، مسلمانوں کو، کہ عید کیا میسیج دیتی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا تو پورا رمضان ایک پیک ہوتا ہے، اور اس میں افطار سے لے کے رات 10:30 تک قیام اللیل، اور پھر دن کے وقت بھی دروس اور کلاسز ہوتی ہیں. رمضان خود ایک بڑا میسیج چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، یعنی صبر کا، استقامت کا، حب الوطنی کا، دین سے محبت کا، وفاداری کا. اور سال کے بعد آ کے یہ تذکیر ہمیں جو ہے وہ رمضان دلاتا ہے اور کہتا ہے. پھر اسی طرح سے عید جب آتی ہے تو دنیا میں کئی قوموں کے خوشی کے تہوار ہیں، وہ اپنے جشن مناتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب تم رمضان مکمل کرو تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جو میں ہدایت کی نعمت دی ہے نا، یہ کسی دوسری قوم کو نہیں ملی. اس پر ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں، دوسرا اس کی بالادستی کو قائم رکھیں، اپنے اوپر بھی، اپنی ذات پہ بھی، اپنے محلے میں بھی، اپنے دوست میں بھی، احباب میں بھی. یہ بنیادی طور پہ رمضان کے 3 ٹارگٹ ہوتے ہیں: ہدایت، اللہ کی کبریائی اور تشکر. اور دنیا میں یہ معروف ہے کہ جو قومیں شکر گزاری کی روش اختیار کرتی ہیں وہ دنیا کو لیڈ کرتی ہیں، اور جہاں جن قوموں کے اندر شکر گزاری نہیں ہے، تعصب ہے، ہٹ دھرمی ہے، متکبرانہ روش ہے، وہ دنیا میں ذلیل ہوتی ہیں. بحیثیت ایک پاکستانی ہم سب کو یہ عید پیغام دے رہی ہے کہ ہم ایک قوم بنیں، حب الوطنی کا مظاہرہ کریں، ہم اپنی خوشیاں بھی بانٹیں، اپنی غمیاں بھی ایک دوسرے سے بانٹیں، اور مل جل کے پوری مسلم امہ کو ایک پیغام دیں کہ پاکستان اپنے اندر یہ استعداد رکھتا ہے کہ وہ اقوام عالم کی امامت کرے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک چیز بس میرے ذہن میں آئی تھی کہ رمضان مبارک میں جو اہتمام کویت میں کیا جاتا ہے اس کا منظر جو ہے وہ میں بہت کم ہم نے دیکھا ہے. کیسے لگتا ہے روزے اور رمضان کی جو مختلف مضافات میں ہوتے ہیں؟ جی کویت تو ویسے خیر کی سرزمین ہے، اور رمضان میں جو ان کی محبت ہوتی ہے بڑی عیدنی ہوتی ہے. ایک تو یہ بڑی خدمات کرتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں، عبادت کا پورا مواقع فراہم کرتے ہیں، ورکروں کے ساتھ نرمی ہوتی ہے. کل ہم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، ڈسکشن ہو رہی تھی، تو کہہ رہے تھے بالکل رمضان میں کویتی فقیر بنے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتے. وہ اس لیے کہ دوست ٹیکسی والے ڈرائیور سے کوئی کویتی جھگڑا، اور یکم رمضان کو اس نے فون کیا کہ یار میں تجھے صلح کرنا چاہتا ہوں. بڑی بات ہے اللہ، کیا جی، بڑا پائے کا بندہ ہے، اور اس کو کام ڈرائیور سے کیا ہے، وہ اس کو گھر سے لے گیا، اس کا اقامہ لگایا، اس کو نئی ٹیکسی دے دی. تو ان رمضان میں یہ ایک وہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، ویسے تو ہر مومن کے اندر ہی ہے، لیکن نرمی کے جذبہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو ایک قدر ہے رمضان کی، اور یہ قدر اگر ہمارے اندر عام ہو جائے تو الحمدللہ. پھر کویت کا ایک خیر کا پہلو یہ بھی ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ کویت سے پوری دنیا کے اندر، اسپیشلی ان ممالک کے اندر وہ جو کمزور ہیں، ویک ہیں، غریب ہیں، ان کو یہ افطار بھیجتے ہیں، ان کو مختلف پروجیکٹ دیتے ہیں، کفالہ یتامہ دیتے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کی خیر پھیل رہی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے عمل کا نور، روشنی اتنی ہوگی کہ ان کو بمشکل اپنے پیر نظر آئیں گے، اور کچھ کی روشنی اتنی ہوگی تا حد نگاہ. اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ ان کے خیر کے عمل کی شعائیں دور سے آ رہی ہوں گی. آمین. بالکل سر، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اچھا ایک میسیج دیا. اور کویت کے حوالے سے جو ہم ہمیشہ محسوس کرتے ہیں کہ رمضان مبارک میں برکات و خیرات ہر چیز ہوتی ہے. ابھی انہوں نے ایک واقعہ بھی بتایا کویتی کے حوالے سے، تو بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رکھے، اور خاص طور پر رمضان میں ہم ملیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ